بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے اسے ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں، رحمان ہے کیا کہ ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں پل بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور محتاب بھی، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے، شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر اللہ کی عبادت کو چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود نہیں پکارتے۔ اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، وہ صرف حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال پائے گا۔ اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹ گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کی کلام کی آیاتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویاں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا کھانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہارے متعلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔